الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہم بنی انسانوں کو پیدا کیا. اور میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ کی بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میرے بندو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، اگر سمندر کے پانی کو دوات بنا لیا جائے. دوسری جگہ سورہ لقمان آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِذَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے جو نعمتیں اور جو احسانات تمہارے اوپر کی ہیں، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، ان نعمتوں کو اگر تم لکھنا چاہو، ان احسانات کو اگر تم لکھنا چاہو، قرآن کہتا ہے سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، تم جس زمین کے اندر رہتے ہو، جس ملک کے اندر رہتے ہو، وہاں پہ درخت بہت ہے، لیکن اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کی زمین کی بات کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لیا جائے. غور کیجئے محترم سامعین، قلم بنا لیا جائے. پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں ہمارے سوچ کے مطابق؟ ہم صرف جس ملک کے اندر رہتے ہیں اسی کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لیا جائے. اور قلم بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر جس کو تم دیکھتے ہو، جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روشنائی اس سمندر کو ہی نہیں بلکہ اس جیسے 7 سمندر کو اور ملا لیا جائے. اس کے بعد اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو. یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ روشنائی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف کو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہم بنی انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی درندوں پرندوں کی طرح بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر، گمراہی کے راستے سے ہٹا کر اہدنا الصراط المستقیم پر لانے کے لیے، سیدھے راہ پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری لیڈر، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا آج تیسری جمعہ ہے، اور اس سے پہلے جو جمعہ گزری ہے اس میں مولانا قاری صاحب نے رمضان کے بارے میں بتائے تھے. تو آج میں نے سوچا ہے کہ کچھ دوسرا ہو جائے. تو میرے بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اعتکاف. محترم سامعین، رمضان المبارک کا
پورا مہینہ ہمارے لیے سب سے سراپا رحمت ہے، برکت ہے، نیکیاں جمع کرنے کا بہترین موسم ہے، مگر آخری 10 دنوں میں عبادتیں تو اور زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی 10 دن میں اعتکاف ہے، اسی آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہماری حالت کیا ہے کہ آخری 10 دنوں میں ہم لوگ عید کی تیاری میں لگا دیتے ہیں، یا پھر عبادت کرنے سے بالکل تھک چکے ہوتے ہیں، جبکہ آخری 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1175، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1175، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جتنی زیادہ محنت کرتے تھے اتنی محنت اور کسی دن نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنا وقت ذکر و اذکار میں لگاتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، نفلی نمازیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں تک عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، صحیح مسلم کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1174، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دن داخل ہوتا، یعنی آخری 10 دن جب آتا، احیا اللیلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وجد، اور کوشش کرتے، وشد المیزر، اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس حدیث پر غور کرنے کے بعد ہمیں چند باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اہم بات تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی آخری 10 دنوں میں ہم اور آپ بالکل عبادت سے غائب ہو جاتے ہیں، اور اسی آخری 10 دنوں میں ہمارا اور آپ کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اسی آخری 10 دنوں میں عورتیں بازاروں کی رونق بنی ہوتی ہے۔ اسی آخری 10 دنوں میں ہم لوگ اپنا زیادہ تر وقت ادھر ادھر گنوا دیتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، خود رات بھر جاگتے تھے۔ جاگنا کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دعاؤں کے اہتمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے۔ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ بڑی اہمیت ہے ایک سرپرست کے لیے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے خود بچنا ہے، خود بچنا ہی نہیں، ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی بچانا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کبھی اس پر نہیں ابھارتے، اعتکاف کے لیے نہیں ابھارتے، تلاوت قرآن کے لیے نہیں ابھارتے، صدقہ و خیرات کے لیے نہیں ابھارتے۔ خود ماشاءاللہ نمازی ہے، لیکن دیکھیے بہت سارے لوگوں کے بچے بے نمازی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ وجدہ، اور کوشش کرتے۔ کس چیز میں کوشش کرنا؟ آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ رمضان کے آخری 10 دن میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرے، نفلی نمازیں پڑھے، نفلی نمازیں پڑھے اور ہر چیز کے لیے وقت متعین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔
ایسا ہی کرتے تھے۔ وشد المیزر، اور عبادت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے بالکل تیار ہو جاتے، تو ہمیں اور آپ کو بھی عبادت کے لیے تیار ہونا ہے۔ اسی میں ایک اہم عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے لوگوں سے کٹ کر کنارہ کشی اختیار کر لینا، مسجد کے جامع مسجد کے کونے میں اپنے آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، نوافل نماز کے اہتمام کے لیے، دعاؤں کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے الگ کر لینا، دنیا کے تمام جھمیلے سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لینا، اسی کا نام اعتکاف ہے۔ آخری 10 دنوں کی فضیلت بیان کرنا اس لیے بھی اہم تھا کہ وہ آخری 10 دنوں میں ہی ہوتا ہے۔ اعتکاف کے مسائل میں سے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2044، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فی 20 یوما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی اہمیت تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2026۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کان یعتکف العشر